بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں کہ جس کا آج ہم سبق نمبر 100 شروع کر رہے ہیں، اور اس سبق کا عنوان گزشتہ چند اسباق سے معاملہ فسخ کیے جانے کی صورتیں، 11 صورتیں ہم نے بیان کی تھی، اور اس کے بعد ان کے متفرق مسائل ہم پڑھ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ مسائل ابھی باقی ہیں کہ جن کو ہم شروع کر رہے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2096۔ جب کسی شخص کو کوئی جنس خریدنے کے بعد اس کے عیب کا پتہ چلے تو خواہ بیچنے والا اس پر تیار نہ بھی ہو، خریدار سودا فسخ کر سکتا ہے، اور دوسرے خیارات کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اچھا، کہہ رہے ہیں مثلا کسی شخص نے کوئی جنس خریدنے کے بعد اسے عیب کا پتہ چلا، تو چاہے بیچنے والا جو ہے اس پہ تیار نہ ہو کہ وہ معاملے کو ختم کرے، لیکن پھر بھی خریدار جو ہے وہ معاملے کو عیب ظاہر ہونے کی صورت میں ختم کر سکتا ہے۔ اب کریں گے یہ صرف ایک خیار کی بات نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی خیارات ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر
اس طرح سے وہ بیچنے والا اس کے لیے بھلے تیار نہ بھی ہو تب بھی خریدار جو ہے وہ اس کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ معاملے کو فسخ کر سکتا ہے، جس طرح کے عیب کے ظاہر ہونے کی صورت میں، اسی طرح اگر دوسرا خیار بھی اس طرح سے ہو جائے تو معاملے کو فسخ کر سکتا ہے، معاملے کے فسخ کرنے کا پورا حق اسے حاصل ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2097۔ دو صورتوں میں خریدار مال میں عیب ہونے کی بنا پر سودا فسخ نہیں کر سکتا اور نہ ہی قیمت کا فرق لے سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دو صورتیں ایسی ہیں، یہاں تک جو ہم مسئلے پڑھتے آئے کہ اگر عیب ثابت ہو جائے تو خریدار حق رکھتا ہے کہ اس کو معاملے کو فسخ کر دے۔ یہاں تک ہم یہی مسئلے پڑھتے آئے ہیں اور صحیح تھا، یا تو معاملے کو فسخ کر لے یا جو قیمت کا فرق بنتا ہے وہ قیمت کا فرق لے لے، اسے اختیار حاصل ہے۔ لیکن اس مسئلے میں بیان کرتے ہیں کہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ جس صورت میں نہ تو خریدار معاملے کو فسخ کر سکتا ہے عیب ظاہر ہونے پر، عیب کی صورت میں، اور نہ ہی قیمت کا فرق لے سکتا ہے۔ کون سی دو صورتیں ہیں؟ پہلی صورت، خریدتے وقت مال کے عیب سے واقف ہو، یعنی جب وہ چیز خرید رہا تھا اسے پتا تھا کہ اس مال میں یہ عیب ہے، پھر بھی اس نے خریدا اور اس قیمت پر خریدا۔ اب اگر وہ واپس کرنا چاہتا ہے، مثلا وہ بہانہ بنا کے کہے کہ عیب کی وجہ سے واپس کر رہا ہوں، تو عیب سے تو پہلے واقف تھا، اگر عیب کا اسے پتا تھا تو خریدتا ہی نہیں۔ عیب دیکھنے کے باوجود اس نے خریدا ہے تو اب وہ معاملہ نہ فسخ کر سکتا ہے نہ اس میں کوئی قیمت کا فرق اس سے لے سکتا ہے۔ ایک صورت یہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سودے کے وقت بیچنے والا کہے میں اس مال کو جو عیب بھی اس میں ہے اس کے ساتھ بیچتا ہوں، لیکن اگر وہ ایک عیب کا تعین کر دے اور کہے میں اس مال کو فلاں عیب کے ساتھ بیچ رہا ہوں اور بعد میں معلوم ہو کہ مال میں کوئی دوسرا عیب بھی ہے، تو جو عیب بیچنے والے نے معین نہ کیا ہو اس کی بنا پر خریدار وہ مال واپس کر سکتا ہے۔ اچھا، کہہ رہے ہیں کہ دوسری صورت یہ ہے کہ بیچنے والا جو ہے وہ کہے کہ بھائی یہ مال میں بیچ رہا ہوں، اس میں جو بھی عیب ہے ان عیبوں کے ساتھ اس کو میں بیچ رہا ہوں، کوئی تعین نہیں کرے کہ فلاں عیب یا یہ فلاں عیب یا فلاں عیب یا ایک یا دو عیب، جو بھی اس میں عیب ہے میں اس عیب کے ساتھ اس مال کو بیچتا ہوں۔ تو اب خریدار اس کو خرید لے اور بعد میں کوئی عیب ظاہر ہو جائے تو وہ معاملے کو فسخ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بیچنے والے نے عیبوں کے ساتھ اس کو بیچا ہے، خریدنے والے نے عیبوں کے ساتھ اسے خریدا ہے، لہذا اب وہ نہ خریدار کو بیچنے والے کو وہ واپس کر سکتا ہے، وہ معاملہ فسخ کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی قیمت کا فرق لے سکتا ہے۔ اب یہاں سے ایک اور صورتحال بنا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر وہ ایک عیب کا تعین کر دے، مثلا بیچنے والے نے مطلق یہ نہیں کہا کہ میں یہ چیز تمام عیبوں کے ساتھ بیچتا ہوں، بلکہ مثلا فرض کر لیتے ہیں اس نے ایک جانور بیچا اور اس کے ایک آنکھ نہیں تھی، اس نے کہا کہ میں اس جانور کو ایک آنکھ نہ ہونے والے عیب کے ساتھ بیچ رہا ہوں، معاملہ طے ہو گیا۔ بعد میں پتا چلا کہ
اس میں تو کوئی اور عیب بھی تھا، اس میں کوئی اور عیب بھی تھا۔ اب جو دوسرا عیب ظاہر ہوا ہے اس کو اس نے معین نہیں کیا تھا، اس نے صرف ایک عیب معین کیا تھا، تو اب دوسرے عیب کی وجہ سے خریدار جو ہے وہ اس سے مال واپس لے سکتا ہے، معاملے کو فسخ کر سکتا ہے یا قیمت کا فرق لے سکتا ہے جب دوسرا عیب ثابت ہو جائے۔ تو اس کو آخر میں پڑھ لیتے ہیں کہ میں اس مال کو فلاں عیب کے ساتھ بیچ رہا ہوں، عیب کو معین کرے، اور بعد میں معلوم ہو کہ مال میں کوئی دوسرا عیب بھی ہے، ایک اس نے معین کیا، اب دوسرا عیب نکل آیا، تو جو عیب بیچنے والے نے معین نہ کیا ہو اس کی بنا پر خریدار وہ مال واپس کر سکتا ہے۔ ایک تو معین کیا تھا اس کو چھوڑ دیں، لیکن جو معین نہیں کیا تھا اور وہ ظاہر ہو گیا تو خریدار مال کو واپس کر سکتا ہے، اگر واپس نہ کر سکے تو قیمت کا فرق لے سکتا ہے، پہلے والے مسئلے کی طرح کہ اگر اسے واپس کرنا ممکن نہیں ہے، تصرف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے واپس کرنا ممکن نہیں ہے، تو قیمت کا فرق لے سکتا ہے۔
اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2099۔ اگر کسی شخص کے پاس ایسا مال ہو جسے اس نے بچشم خود نہ دیکھا ہو اور کسی دوسرے شخص نے مال کی خصوصیات اسے بتائی ہوں اور وہی خصوصیات خریدار کو بتائے اور وہ مال اس کے ہاتھ بیچ دے اور بعد میں اسے یعنی مالک کو پتا چلے کہ وہ مال اس سے بہتر خصوصیات کا حامل تھا تو وہ سودا فسخ کر سکتا ہے۔ کریں گے مثلا کسی نے مال جو ہے وہ اس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اور وہ کسی دوسرے شخص نے اس کی مال کی خصوصیتیں اس کو بتائی اور وہی خصوصیات جو ہے وہ خریدار کو بھی بتائی، یعنی یوں سمجھیے کہ اس مسئلے میں یہ بتاتے ہیں کہ درمیان میں ایک شخص ہے، ایک مال بیچنے والا ہے، دوسرا مال خریدنے والا ہے، درمیان میں ایک شخص ہے جو اس کو بھی اس چیز کی خصوصیتیں بتاتا ہے، اس کو بھی اس چیز کی خصوصیتیں بتاتا ہے۔ جو بیچنے والا ہے اس نے اپنی وہ چیز کو دیکھا نہیں ہے، بس اس نے وہ درمیان والے نے اس کو وہ خصوصیتیں بتائی اور خریدار نے وہ خصوصیتیں دیکھ کر اس کو خرید لیا۔ اب بعد میں اسے یعنی مالک جو ہے اس کو پتا چلا کہ جو میری چیز بیچی گئی ہے اس میں جو خصوصیات مجھے بتائی گئی تھی اس سے اچھی خصوصیات کی حامل تھی، وہ اس میں اور بہتر خصوصیتیں تھی لیکن مجھ پر وہ ظاہر نہیں کی گئی۔ جو درمیان والا شخص تھا اس نے وہ چیزیں مجھے نہیں بتائی، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں وہ مالک جو ہے وہ سودے کو فسخ کر سکتا ہے، معاملے کو فسخ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب وہ زیادہ اچھی خصوصیات کی حامل تھی تو وہ اور زیادہ مہنگی بک سکتی تھی، لیکن اس کو اتنی خصوصیات نہیں بتائی گئی جس کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہو گئی، تو وہ اب بہتر خصوصیات کی وجہ سے اس معاملے کو فسخ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔